بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عربی شخص کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے جس نے ایک ڈھانپا ہوا تھال اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا تھال میں کیا چیز ہے؟ بولی اگر یہ بتانا ہوتا تو پھر ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے دانائی کی بات ہے۔ کوئی بھی چیز جو چھپی ہو اور اس کا انکشاف کی کوشش نہ کرو، کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ بس اسی پر اکتفا کرو۔ ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی ستر پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے ہماری تعریفوں اور عبادتوں سے بے نیاز اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر سستی سے، ہر مرض سے، ہر طرح کی بے خوفی سے، ہر طرح کی قید سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ دنیا و آخرت میں سرخرو کیجیے۔ مولا ہماری خطائیں بخش دیجیے، توبہ قبول فرمائیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ علم نافع باعمل، اولاد صالح، رزق حلال بابرکت و سکون کے ساتھ نصیب فرمائیے۔ ہمیں شرک جیسے بدترین گناہ سے بچائیے، ہمیں شیطان، حاسدوں اور نفس کے شر سے بچائیے، ہمیں ہدایتوں سے نوازیے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ہماری دعاؤں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرمائیے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 8، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ ابن جریر ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی عزت اللہ کے لیے بالذات مخصوص ہے اور رسول کے لیے بربنائے رسالت اور مومنین کے لیے بربنائے ایمان رہے کفار و فساق و منافقین تو حقیقی عزت میں سرے سے ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 9، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اب تمام ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں، قطع نظر اس سے کہ سچے مومن ہوں یا محض زبانی اقرار ایمان کرنے والے،
عام خطاب کر کے ایک کلمہ نصیحت ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں الذین آمنو کے الفاظ سے کبھی تو سچے اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے مخاطب منافقین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زبانی اقرار ایمان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی ہر طرح کے مسلمان بالعموم اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کلام کا موقع و محل یہ بتا دیتا ہے کہ کہاں کون سا گروہ ان الفاظ کی مخاطب ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ تر انہی کے مفاد کی خاطر ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر منافقت یا ضعیف الایمان یا فسق و نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت مراد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ یاد خدا سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ ایک خدا کا بندہ ہے، اور وہ خدا اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اس کے سامنے جا کر ایک دن اسے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ کبھی کسی گمراہی و بد عملی میں مبتلا نہ ہو، اور بشری کمزوری سے اس کا قدم اگر کسی وقت پھسل بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنبھل جائے۔ آیت نمبر 10، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آیت نمبر 11، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ المنافقون یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ التغابن کے آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔